حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جس کا ترجمہ ہے، اے محبوب آپ فرما دیں کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ محترم سامعین، جاننے سے مراد، عالم سے مراد، چونکہ جو عالم ہوتا ہے، جو جاننے والا ہوتا ہے، جو خبر رکھنے والا ہوتا ہے، وہ شخص بڑا محتاط ہوتا ہے، ہر چیز کی بڑی چھان بین کر کے پھر اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور جو ان پڑھ ہوتا ہے، جسے کسی چیز کا شعور نہیں، جسے کسی چیز کا علم نہیں ہے، اسے اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ اپنے بڑوں کے ساتھ کس طرح بات کی جاتی ہے، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح شفقت کی جاتی ہے، اور بڑے لوگوں کا کس طرح قدر کیا جاتا ہے، چھوٹوں پر کس طرح مہربان رہا جاتا ہے، اسے اس کی سمجھ، اس کی تمیز، اس کا شعور نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہی بات اگر کوئی شخص کسی اور سے کہتا تو شاید ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیں کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے ہرگز کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ نہ جاننے والے اور جاننے والوں میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ ہر جاننے والا، خبر رکھنے والا اپنے قدم کو اپنے شعور کے مطابق، اپنے علم کے مطابق آگے بڑھاتا ہے۔ اگر اس کی زبان چلتی ہے تو اس کے علم کے اعتبار سے چلتی ہے، لیکن جو نہ جاننے والے ہیں، جن کے اندر کوئی شعور نہیں ہے، جو جاہل ہیں، جو ان پڑھ ہیں، ان کو نہ بولنے کی تمیز ہوتی ہے، نہ بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے، نہ بڑوں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج معاشرے میں ہمارے لیے، دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے علم کا حاصل کرنا کتنا زیادہ ضروری اور کتنا زیادہ اچھا اور بہتر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن تمام علموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام والے علم کو سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ بخشا ہے، کیونکہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کن عالما او متعلما او سامعا او مصاحبا ولا تکن خامسا۔ میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کن عالما، عالم بن جاؤ،
عالم بن جاؤ، او متعلمن، اگر عالم نہیں بن سکتے تو سیکھنے والا بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، اگر وہ بھی نہیں بن سکتے او سامعن، تو عالم کی باتوں کو سننے والا بن جاؤ، اگر وہ بھی نہیں بن سکتے او مصاحبن، کسی جاننے والے کا دوست بن جاؤ، ولا تکن خامسن، اور پانچواں مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، پانچواں مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ان پڑھ ہوتے ہیں ان کی زندگیاں جانوروں سے بھی بدتر ہوتی ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ لیکن حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی لحد تک، تب تک علم حاصل کرو۔ امام محمد جو وقت کے امام تھے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب ان کے جاگنے کا وقت آیا، ان کا آخری وقت آیا، جب بستر موت پر تھے، تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا، رضاعت کا مسئلہ تھا یا وراثت کا مسئلہ تھا۔ تو ان کے شاگرد نے کہا کہ حضور اس کا مسئلہ اس طرح ہے، اس کے جزیات اس طرح ہیں، اور اس کا ثبوت فلاں فلاں حدیث سے ہے۔ ان کے شاگرد آئے اور ان کو بتا دیا، لیکن شاگرد نے سوال کیا، حضور آپ تو وقت کے امام ہیں اور آپ کے جاگنے کا وقت ہے، آخر اس عمر میں آپ علم حاصل کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی سانسیں چند منٹ کے لیے باقی ہیں، آپ اس عمر میں علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ تب آپ نے فرمایا تھا کہ جو میرے آقا کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی لحد تک، میں اس حدیث مبارکہ پر پورا عمل کر کے دکھانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کو علم حاصل کرنے میں، جب میری سانس ٹوٹے تو علم حاصل کرتے وقت ٹوٹے۔ حضور کی ایک اور حدیث ہے کہ جو طالب علمی کی دور میں جس کا انتقال ہو جاتا ہے، علم حاصل کرتے وقت اگر اس درمیان کسی کی روح قبض انصر قبض سے پرواز ہو جائے تو اس کا مرتبہ، اس کا مقام شہیدوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، اسی وجہ سے میں اپنے جاگنے کے وقت میں مجھے اپنے استاذ نہیں ملے تو میں اپنے شاگردوں ہی سے علم حاصل کر رہا ہوں، تاکہ جو نبی کی حدیث ہے، جو ایک طالب علم کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ اور جو لا علم ہوتے ہیں، جو دین اسلام سے بے خبر ہوتے ہیں، یہ جان لیجیے آپ کہ ان کا پیچھا شیطان کبھی نہیں چھوڑتا۔ ابلیس، شیطان لعین، ہمیشہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں یا ایمان والے بندے ہوں یا کم عمل کرنے والے بندے ہوں، ان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور شیطان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کر کے اپنا مقام اور مرتبہ بڑھا چکے ہیں، جن کے علم کا کیا پوچھنا، جن کی عبادت و ریاضت کا کیا پوچھنا، جن کی نیکیوں کی کوئی گنتی نہیں ہے، جن کے عبادات کا کوئی شمار نہیں ہے، ان کا پیچھا کرتے ہیں تاکہ کسی طرح ان کو بہکاوے میں لایا جائے، کسی طرح ان کو راہ راست سے نکال کر کے انہیں مرتد اور کافر کی طرف ڈھکیل دیا جائے۔ اور جہاں تک ہو سکے جتنے بڑے بڑے عالم ہیں، علم والے ہیں، ان کو کسی بھی طریقے سے گمراہ کیا جائے۔ شیطان لعین کا سب سے بڑا فندہ، سب سے بڑا حربہ یہی ہوتا ہے۔
امام راضی علیہ رحمت و رضوان اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین۔ ان کے پاس اتنا علم تھا کہ آپ کو علم کا سمندر مانا جاتا تھا امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ لیکن ابلیس ہے، شیطان ہے، اس کا کوئی بھیس نہیں ہوتا ہے، وہ تو بہت بڑے عالم کے بھیس میں بھی آپ سے سوال کرنے کے لیے آ سکتا ہے، آپ کو بہکاوے کرنے کے لیے آ سکتا ہے، آپ کو دین اسلام کے راستے سے ہٹانے کے لیے کوئی بھی چہرہ اختیار کر سکتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم کا سمندر آپ کے اندر ہے، چاہے جس موضوع پہ کوئی گفتگو کرے آپ سے آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ ابلیس لعین آیا اور عالم دین کی شکل میں بن کر کے آیا اور کہا امام راضی آپ کے علم کا چرچا تو پوری دنیا میں گونج رہا ہے، آپ تو بہت بڑے عالم دین مانے جاتے ہیں، آپ بتا دیجئے خدا ایک ہے کیا؟ امام راضی نے کہا خدا تو ایک ہے۔ شیطان لعین نے دوسرا سوال ٹھوک دیا، ثبوت دکھائیے خدا ایک ہے، ثبوت لائیے، دعویٰ ہے تو پیش کریے، کوئی حوالہ دیجئے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا اس وجہ سے ایک ہے کہ اگر دو خدا ہوتا تو پھر دنیا کیسے چلتی، انسان کیسے دنیا میں بستے، کیسے تمام نظام چلتا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ ابلیس نے کہا تو اس کے تو اور بھی راستے ہیں، اگر دو خدا ہیں تو اپنا الگ الگ مشورہ کر لیتے، اپنا الگ الگ ایک ایریا بانٹ لیتے اور دو خدا مل کے پوری دنیا کو چلاتے، تو دو خدا ہے۔ یہاں تک کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جتنے دعوے پیش کیے، جتنے دلائل دیے خدا کے ایک ہونے کا، ابلیس لعین نے سارے دلائل کو رد کر دیا، کیونکہ اس سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو فرشتوں کا معلم تھا، اسے بڑی جانکاری ہے، اس کا ذہن بہت تیز ہے، سارے دنیا کو، سارے دنیا کے انسانوں کو، سارے دنیا کے عالموں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی قربت کو حاصل کر چکے ہیں، ان کو کبھی نہیں بہکا سکتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سینکڑوں سوال نہیں، سینکڑوں سوال کے دعوے، ایک خدا ہونے کا دلائل امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے 360 دلائل دیے تھے ایک خدا ہونے کا، اور 360 دلائل کو ابلیس لعین نے رد کر دیا تھا۔ اب حال یہاں تک پہنچ چکا کہ آپ کا ایمان بس جانے والا تھا، آپ گمراہی کی طرف قدم رکھنے والے تھے، کیونکہ آپ ہار چکے تھے۔ آپ کے تو 360 دلائل کو ابلیس لعین نے رد کر دیا، اور رد ایسے نہیں کیا، اس کا جواب دے دے کر کے رد کیا تھا۔ تو اب جو لاجواب ہو جاتا ہے وہ ہار گیا، اور جو ہار گیا اسے اس کی بات کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب اس سے ظاہر ہوا کہ آپ کو ایک سے زیادہ خدا ماننا پڑے گا۔ اب اگر آپ ایک سے زیادہ خدا مانیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، آپ کا ایمان آپ کے سینے سے نکل جائے گا۔ لیکن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پیر و مرشد تھے۔ پیر جو ہوتا ہے اسی وجہ سے مرید ہونے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کامل پیر سے بندہ اگر مرید ہو جائے تو گمراہی کی طرف وہ قدم کبھی نہیں رکھ سکتا ہے۔ پیر کامل تھے ان کے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کی کرامت، ان کے جلوت کا یہ حال تھا کہ ابلیس لعین نے جتنے سوال کیے تھے، نہ جانے کتنے کوسوں دوری پر رہ کر کے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ پیر کامل ملاحظہ فرما رہے تھے، اور آپ کی نظریں، آپ کے کان بھی سن رہے تھے کہ ابلیس لعین نے 360 دلائل دینے کے باوجود ان کے ایک خدا ہونے کے دلائل کو رد کر چکا ہے۔ تو بس ابلیس لعین ان کے ایمان پر حملہ کر چکا تھا، کوئی موقع نہیں تھا، بس آپ کا ایمان آپ کے سینے سے جانے والا تھا، آپ گمراہی کی طرف قدم رکھنے والے تھے۔ اتنے میں
امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد لاکھوں کروڑوں میل دور رہنے کے باوجود آپ نے آواز لگائی، اے رازی تو چاہے 1000 دلائل دے دے گا، ارے تیرے سامنے جو بیٹھا ہے وہ کوئی عالم نہیں ہے، وہ تو ابلیس لعین ہے، تیرے ایمان پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، ارے تو کیوں نہیں کہہ دیتا میں بغیر دلائل کے خدا کو ایک مانتا ہوں اور ایک ہی مانتا رہوں گا۔ تو جب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ لفظ ادا کیے کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں، تب ابلیس لعین نے کہا، اے رازی آج تیرے پیر کامل نے تجھے بچا لیا، ورنہ میں تجھے تو کافر بنا چکا تھا، ورنہ تو میں تجھے گمراہی کے دلدل میں پھنسا چکا تھا، لیکن آج تیرے پیر کامل نے تجھے بچا لیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ علم کسی بھی عمر میں آپ رہیں، بچپنا ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، کبھی بھی ہے، کسی چیز کی اگر آپ کو جانکاری نہیں ہے تو اپنے سے بڑوں کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں، ان سے سوالات کر سکتے ہیں، ان سے علم حاصل کر سکتے ہیں، ان سے جانکاریاں لے سکتے ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ پوری زندگی پڑھتے رہیں اور اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے رہیں، لیکن مکمل نہیں ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کمی باقی رہ جاتی ہے۔ کوئی اس سے زیادہ جانکار آیا تو آپ کو بتا دیا کہ آپ اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، تھوڑا اس طرح پڑھا کریں۔ تو جو نمازی حضرات ہیں وہ اپنے بچوں کو ضرور اس کی تعلیم دیں کہ بیٹا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کے ارکان کیسے ادا کیے جاتے ہیں۔ جب آپ کے بچے تعلیم سے آگاہ ہوں گے، دین اسلام کے بارے میں جانیں گے، اور جب بچپنے ہی سے ان کی عادت، ان کی لت نماز پڑھنے کی لگ جائے گی، تو پھر آپ کو بڑھاپے میں شکایت کبھی نہیں کرنی پڑے گی کہ میرا بیٹا میرا فرمان بردار ہے۔ آج میں نے اپنے بچے کی شادی کر دی تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ مجھ سے الگ ہو گیا۔ یہی ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے۔ یہ معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اگر چونکہ والدین سوچتے ہیں کہ میرے بچے کے اندر ساری کمیاں ہیں، یا جس بیوی کو، جس بہو کو میں نے لایا ہے ساری کمی اس کے اندر تھی، نہیں، ساری کمی تو والدین کے اندر تھی۔ آپ نے جس طرح اپنے بچے کو جس ماحول میں، جس سانچے میں ڈھالا ہے، اسی طرح بچہ آپ کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے، آپ کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک کر رہا ہے۔ اگر بچے کو آج آپ اسلام کی تعلیم دیے ہوتے، میں نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم نہ دی جائے، میرے بچے بھی اسکول میں پڑھتے ہیں، دنیاوی تعلیم یقیناً ضرور دی جائے، جہاں تک ہو سکے اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی جائے، دنیاوی تعلیم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، دینی مسائل، والدین کے ادب و احترام، بڑوں کا ادب و احترام، کس کے ساتھ کس طرح رہا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ ایک دینیات کے طور پر، ایک جانکاری کے طور پر خود سے دلائیں۔ خود نہیں جانکاری تو کسی معلم کا انتظام کریں، وہ سکھائے آپ کے بچوں کو۔ تو اس طرح اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، اس طرح آپ اپنے بچوں کا لحاظ رکھیں گے، ان کے علم کا، ان کے تعلیم کا آپ پوری توجہ دیں گے، تو یقین جانیے آپ کو بڑھاپے میں کبھی شکایت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ کا بچہ پڑھ لکھ کر کے پروفیسر بن جائے، اعلیٰ انجینئر بن جائے، جج بن جائے، کتنا بھی بڑا ڈاکٹر بن جائے، لیکن اگر دین اسلام کی تعلیم اس کے سینے کے اندر گامزن ہے تو یقین جانیے وہ آپ کا ادب و احترام، اگر آپ بہت منتری کی کرسی پہ بیٹھ جائے تو اگر والدین آ جائیں گے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا کہ میرے والد والدہ آئے ہیں۔ لیکن آج تھوڑی سی خالی کوئی بھی پرموشن مل جائے، تھوڑا سا وعدہ مل جائے تو اپنے والدین کے حسن سلوک کو لوگ بھلا بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ سب سے بڑی کمی دین اسلام کی تعلیم نہ ہونے کی ہے۔ اگر آپ اسلام کی تعلیم اپنے بچوں کو دیتے تو آج یہ آپ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھنا پڑتا۔ بہرحال وقت ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم اور دین اسلام کی تعلیم دینے کی رغبت دلائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنائے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔